بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتینو حضرات عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جبکہ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ جب وہ 100 سال کے بعد اپنے گھر گئے تو ان کے بچے جو بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے ان سے کیا کہا؟ جب 100 سال کے بعد ماں نے عزیر علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی حالت کیا ہوئی؟ جب بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی، ہر طرف لوٹ مار، ظلم و جبر کا بازار گرم تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے کئی پیغمبر بھیجے، مگر یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایک ظالم بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا ان پر مسلط کر دیا۔ اس بادشاہ کا طوفان فلسطین کی طرف بڑھنے لگا، تھوڑے ہی عرصے میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس بادشاہ نے 40,000 علماء کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ اس روح زمین پر ترات کا ایک بھی عالم زندہ نہ بچا۔ بخت نصر نے بنی اسرائیل کے 80,000 افراد کو قیدی بنا لیا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر بابل لے گیا۔ ان افراد میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ بادشاہ نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا، کتب خانے کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام باقیات کو جلا کر راکھ کر دیا، عظیم الشان محلات کھنڈرات میں تبدیل کر دیے۔ اس نے تابوت سکینہ کو غائب کروا دیا۔ بنی اسرائیل کی وسیع سلطنت کو ختم کرنے میں بخت نصر کا ہاتھ تھا۔ بخت نصر کون تھا؟ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا بت نصر کے پاس لاوارث پڑا تھا، اس کے باپ کا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ان لوگوں نے اس کا نام بخت نصر رکھ دیا، یعنی نصر کا بیٹا۔ خدا کی قدرت، یہ لڑکا بڑا ہو کر ایک ظالم بادشاہ بنا۔ 40 برس کی عمر میں عزیر علیہ السلام کو نبوت کا منصب عطا کیا گیا۔ پھر ان لوگوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، یہ بھی ان کی ریس کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ جب عزیر علیہ السلام بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو اپنے گدھے پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے۔ اپنے شہر کی بربادی اور ویرانی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور رو پڑے۔ اپنے شہر کی حالت دیکھ کر کہنے لگے، اللہ اب اس شہر کو تو کس طرح آباد کرے گا؟ پھر ایک عمارت میں داخل ہوئے، ایک جگہ بوسیدہ ہڈیاں بکھری تھی، آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ موت کے بعد تو کس طرح ان کو زندہ کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، انہوں نے ان کی روح قبض کر لی۔ اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو درندوں پرندوں جنوں ان سب کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا۔ جب عزیر علیہ السلام کی وفات کو 100 برس کا عرصہ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے، اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام حیران و پریشان ہو کر سوچ میں پڑ گئے۔ اسی دوران اللہ کی طرف سے وحی اتری۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا، اے عزیر، تم کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ آپ نے کہا، میں صبح کے وقت سویا تھا، اب عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزیر نہیں، تم 100 برس تک یہاں ٹھہرے رہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی نیند کے وقت بہت سے واقعات رونما ہوئے، یہاں تک کہ بیت المقدس دوبارہ آباد ہوا اور ایک پر رونق شہر بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ اپنا کھانا پینا دیکھیں جو اسی حالت میں ہے، آپ اپنے گدھے کو دیکھیں۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے گدھے کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئے، کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہو گئی، پھر جڑ جڑ کر ڈھانچہ بن گئی، پھر ان پر گوشت چڑھا،
پھر فرشتے نے اللہ کے حکم سے پھونک ماری تو گدھا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ عزیر علیہ السلام اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بول اٹھے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد عزیر علیہ السلام نے شہر کا دورہ فرمایا، اس جگہ پہنچے جہاں 100 برس پہلے ان کا مکان تھا۔ اس وقت نہ تو کسی نے آپ کو پہچانا اور نہ ہی آپ علیہ السلام نے کسی کو پہچانا۔ جب آپ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے دیکھا ایک بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا، کیا یہی عزیر علیہ السلام کا گھر ہے؟ تو اس نے جواب دیا، جی ہاں، یہی عزیر علیہ السلام کا گھر ہے۔ وہ بڑھیا کہنے لگی، تم عزیر علیہ السلام کو کیسے جانتے ہو؟ ان کو تو 100 برس ہو چکے ہیں، وہ بالکل لاپتہ ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بڑھیا زارو کتار رونے لگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بڑھیا، میں ہی عزیر علیہ السلام ہوں۔ بڑھیا کہنے لگی، آپ کیسے عزیر علیہ السلام ہو سکتے ہو؟ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بڑھیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ فرما دیا۔ بڑھیا جانتی تھی کہ میرے بیٹے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کہنے لگی، اگر تم واقع میں عزیر علیہ السلام ہو تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں اور فالج ٹھیک ہو گیا۔ اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی، میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً عزیر علیہ السلام ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ علیہ السلام کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں آ گئی۔ اتفاق سے سب لوگ اس محلے میں جمع تھے۔ آپ علیہ السلام کا بیٹا بھی اس مجلس میں موجود تھا، جس کی عمر 118 برس کی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کے پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے وہاں جا کر کہا، اے لوگو، بلا شبہ یہ عزیر علیہ السلام ہے، مگر کسی نے آپ کی بات کو صحیح نہ مانا۔ اتنے میں عزیر علیہ السلام کے بیٹے نے کہا، میرے باپ کے کندھوں کے درمیان کالے رنگ کا مسا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر وہ کہنے لگے، عزیر کو تو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو تورات کو زبانی پڑھ کر سنائیں۔ آپ علیہ السلام نے بغیر کسی پریشانی کے فوراً تورات پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت تورات کے تمام علماء کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، لہٰذا تورات کی کوئی بھی جلد اس وقت زمین پر موجود نہ تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ عزیر علیہ السلام نے تورات صحیح پڑھی تھی یا نہیں۔ میں نے اپنے باپ سے سنا تھا، ایک ویرانے میں انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد وہاں دفن کر دی گئی تھی۔ چنانچہ لوگوں نے زمین کھود کر تورات کی جلد نکال لی۔ وہ تورات ویسی کی ویسی تھی جیسے عزیر علیہ السلام نے زبانی یاد کی تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہنا شروع کر دیا، بے شک یہ عزیر علیہ السلام ہیں اور نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک یہودی اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے۔ حافظ ابن کثیر میں ہے کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گھر واپس آئے تو ان کی عمر 40 برس کی تھی، جبکہ ان کے بیٹے کی عمر 118 سال کی تھی۔ ان کی والدہ کی عمر 140 ہو چکی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام کے بعد نبوت عطا کی۔